अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत अहम दिन है। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को आज़ादी मुबारक हो। वो आज़ादी जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हासिल की थी। वो आज़ादी जो हमारे बुजुर्गों ने अपने घर बार छोड़ कर दी थी। वो आज़ादी जो हमारी माँओं और बहनों ने पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियां देकर हासिल की थी। वो आज़ादी जिसके लिए पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान ने, मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी, वो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानियां गिनी जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शायद हिजरत गिनी जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा शायद जुल्म सितम भी उस आज़ादी में हुए जो कि मुसलमानों पर की गई। तो इस आज़ादी की कदर करें। कुछ दोस्त कुछ मतलब उनके बारे में क्या कहा जाए या उनसे क्या कहा जाए, ये एक ऑलवेज सवालिया निशान होता है। लेकिन कुछ दोस्त शायद ऐसा समझते हैं, जिन पे बात आगे जाके बात करेंगे कि जो मसले मसाइल हैं। लेकिन इस आज़ादी की कदर करें। खुदारा अगर आपने इस आज़ादी की कदर पूछनी है तो जाके यूक्रेन वालों से पूछें, इराक वालों से पूछें, ईरान वालों से पूछें, जहां पर कभी कभी आपको इतनी भी बोलने की आज़ादी नहीं मिलती। अफगानिस्तान से पूछ लें आप जाके कि आज़ादी है क्या। बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने वाला सुपरमैन, सुपर डुपरमैन शहबाज शरीफ अपना आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुजारेगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर रवाना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इनके लिए खसूसी तकरीब रखी गई है। शायद पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो बहुत अच्छा साइन ऑफ करके जा रहे हैं, जिन्हें फौज ने भी जीओच का बुलाकर गॉड ऑफ ऑनर पेश किया है। और ये अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतरी करे। मैं देख ये रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म गॉड ऑफ ऑनर लेकर जाएंगे, जीएचके में भी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी। वो दिन चले गए जब उल्टे सीधे काम होते थे, उल्टे सीधे तजर्बे होते थे, उल्टे सीधे एक्सपीरियंस होते थे, वो दिन चले गए हैं। इस दिन के हवाले से ये एक बहुत बड़ा अहम दिन है। और ये देखें, ये सबसे बड़ी बात है, ये 14 अगस्त वाले दिन हो रहा है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि 14 अगस्त वाले दिन ये जो एक बहुत बड़ा दिन है, मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म गॉर्ड ऑफ ऑनर लेकर अपनी कौम की 16 महीने खिदमत कर कर पाकिस्तान को श्रीलंका से बचाकर बहुत सारे लोगों की कोशिश और ख्वाहिश को पूरा ना कर देने वाला एक सुपरमैन कमांडो जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खुदा हाफिज कहेगा। कुछ देर के लिए, बहुत जल्द शहबाज साहब वापस आएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ कर आए और जब चाहे वो अकेले आए, लेकिन वो तशरीफ वापस जरूर लाएंगे। हो सकता है कि नवाज साहब का हाथ पकड़ के लाए जो मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ वज़ीर-ए-आज़म ਤੁਹਾਡੇ हाउस, और हो सकता है मियाँ साहब से कहें कि शहबाज पुत्र तू संभाल ला, मैं जरा थोड़ा आराम करके बाद तेरे पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए शहबाज साहब जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब अगर बात करें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की तकर्री पर, तो इनकी तकर्री पर अख्तर मेंगल साहब ने इतराज किया है। अख्तर मेंगल मियां नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, नवाज शरीफ साहब का साथ देते हैं। अख्तर मेंगल साहब ने इतराज क्यों किया? इसकी बड़ी वजह यह है कि वो काकड़ साहब के हरीफ है, यानी इनकी मुखालिफ जमात से ताल्लुक रखते हैं। अख्तर मेंगल को भी समझ नहीं आती कि बाप पार्टी के चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला की भरपूर हमायत करते हैं, लेकिन बाप पार्टी के निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर नवाज शरीफ से गिले शिकवे शुरू करते हैं। अगर आपको बाप पार्टी से इख्तिलाफ है तो फिर तमाम लोगों से इख्तिलाफ रखना चाहिए। चेयरमैन सेनेट से भी आपका ताल्लुक है, इनका वज़ीर आला बलोचिस्तान अच्छा है, लेकिन बाप पार्टी का निगरान वज़ीर आज़म अच्छा नहीं है। ये होता है जब आप एक ही जगह से, एक ही जगह से हों और एक साहब जो आप सोच भी ना सकते हो और वो वज़ीर आज़म बन जाए, और आप बड़ी देर से जिस ख्वाहिश को अपने दामन में छुपा के रखे हुए हैं। अख्तर मेंगल साहब एक नो शौक बड़े लीडर हैं अपने सूबे के, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कौमी धारे के बड़े लीडर हैं। ये उनके शिकवे शिकवे गिले जो होते हैं वो आपस में होते रहते हैं सियासतदानों के, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको कोई छाला नहीं जा सकता, इसमें कोई बहुत बड़ी तो ठीक है। उन्होंने कहा है कि मतलब मुशर्रफ के दौर, वो ठीक है, लेकिन अब आप एक आगे भी तो बढ़ना है ना। अगर हम किसी जगह पे स्टक हो गए हमेशा के लिए तो यहीं पे खड़े रहेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, और ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए इमरान खान साहब को निकाला गया था, और उस वक्त यही तरीकाकार बेस्ट था। लड़कर इमरान खान ने जो कर लिया है वो भी आपके सामने है। तो बेहतरीन तरीका यही था उस वक्त जो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलकर किया था। इधर एक और खबर है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। काकड़ साहब ने सेनेट की नशिस्त और बाप पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक
کاکڑ کا کہنا ہے کہ بنیادی ذمہ داری آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروانا چاہتا ہوں، چونکہ سینٹ کی نشست میں بھی انہیں پارٹی نے ہی دی تھی، اس لیے وہ نشست برقرار رکھنا بھی مناسب نہیں تھا۔ پھر بطور نگران وزیر اعظم ان کے لیے سینٹ کی جو نشست رچنا وہ ظاہر ہے مناسب نہیں تھا، متاثر ہو سکتا تھا، ان کی جو ان پر جو انگلی اٹھ سکتی تھی کہ آپ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور تمام کی تمام عہدے جو ہیں وہ انہوں نے مطلب عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم اگر سینٹ کی نشست پر قربان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیٹ اپ تھوڑی طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا چلے جی، سپریم کورٹ میں بندیال گروپ ایکٹیو ہو چکا ہے، فل ایکٹیو ہو، ظاہر ہے وہ جو فیصلہ ہوا اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ قاضی فائسہ گروپ کے کہہ لے یا ہم خیال کہہ لیں، سینیٹر جسٹس طارق مسعود کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے۔ اس ریفرنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم خیال گروپ کی کارروائی ہے۔ گزشتہ دنوں جسٹس طارق مسعود کے خلاف جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، کہا تھا کہ میرا ریفرنس ان کے پاس پڑا ہوا ہے، طارق مسعود صاحب بدنیتی سے کام کرنے ہیں۔ مظاہر نقوی نے سینئر چیف جج پر الزامات عائد کیے، چیف جسٹس نے درخواست کی تھی کہ میرا ریفرنس واپس کرائیں۔ مظاہر نقوی صاحب کو ڈر ہے کہ جیسے ہی بندیال صاحب ریٹائرڈ ہوں گے، طارق مسعود صاحب ریفرنس قاضی فیصل کے پاس لگوا کر فارغ کرا دیں گے۔ بس اسی چکر میں جسٹس طارق مسعود کے خلاف بھی ریفرنس فائل کرا دیا گیا۔ دیکھیں یہ جو ہے وہ اگر آپ اس عہدے پر بیٹھ کر اتنی بڑی عہدوں پر بیٹھ کے ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے، اتنے بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے، تو پھر میرے خیال میں آپ پر سوالیہ نشان آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی ہے، آپ ٹرک بھر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے مطلب کہ بیویوں کے اور بیٹیوں کے کہنے پہ آ کر ملک کے خلاف جا رہے ہیں، اور اب ایک ایماندار جج پر آپ لوگ ریفرنس فائل کر رہے ہیں۔ تو جسٹس جو بندیال صاحب ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کا وہی اسی بندیال والا حال ہونے والا ہے جو آج سے کوئی بہت پرانی بندیالوں والی کوئی سٹوری سناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح عمران خان، میں اب یہاں پہ مناسب تو شاید نہیں ہوگا، کہ کہا جاتا ہے کہ آخری دن تھپڑ کھا کر نکلے تھے، یہ بندیال صاحب بھی کوئی ایسا ہی کام کر رہے ہیں، وہ یہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس ایڈونچر کا رزلٹ کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بندیال صاحب کو اپنی نہیں تو کم از کم جس ادارے کی وہ اعلیٰ سیٹ پر بیٹھے ہیں اس کا ان کو میرے خیال میں ضرور خیال کرنا چاہیے۔ ادھر سینٹ سے بھی چیف جسٹس کے خلاف رد عمل آیا اور بڑا سخت آیا۔ چیف جسٹس نے قومی اسمبلی ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ کا قانون جو فارغ کیا ہے، اس کے بارے میں بڑا سخت رد عمل آیا ہے سینٹ سے۔ سینٹ میں تمام اتحادی سینیٹر نے بندیال صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ سینیٹر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ رول کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے مقدم کہنا غیر آئینی ہے۔ اکثریتی اتحاد کے سینیٹر اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، اعظم نذیر تارڑ، مولانا غفور حیدری، سینیٹر منظور کاکڑ، طاہر بزنجو، شفیق ترین، حاجی ہدایت اللہ، محمد قاسم نے مشترکہ بیان میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ رول آف ایکٹ آف پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ سے مقدم کہنا غیر آئینی اور افسوسناک ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ تو تمام اداروں کی ماں ہے، تو پارلیمنٹ کے بارے میں ایسی چیزیں یا ایسی گفتگو کسی بھی طرح زیب نہیں دیتی۔ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر اتنی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ آصف علی زرداری والی بات ہے، یا پھر اس کے بعد بات ہے، یا پھر نواز شریف پہ آپ لے لیں کہ آپ اپنے اپنے عہدوں سے کچھ نہ کچھ دیر نہ کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سیاست دان یہی رہیں گے اور پارلیمنٹ بھی یہی رہے گی، آج اور ہے تو کل اور، لیکن آپ لوگوں کا تو کوئی مطلب کہ وہ ٹھکانا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ سیاست دان تو مرتے دم تک یہ کام کرے گا، سیاست کرے گا۔ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، سینٹ کے اندر قومی اسمبلی والا معاملہ شروع ہونے والا ہے، چیف جسٹس کے خلاف بہت سخت تقاریر ہوں گی اور بہت سخت رد عمل آنے والا ہے، پھر یہ بڑا بل بلائے گا بندیال اور بڑا رولا پائے گا کہ میرے نہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ذرا دوستو عمران خان کے فتنے پھیلانے والے بھگوڑے جو اینکر ہیں ان کی بات کرتے ہیں جو ملک توڑنے کے در پہ ہیں۔ صابر شاکر نے تو ایک ایسی ویڈیو لگائی ہے جو کئی دن سے ہٹائی نہیں گئی، تاحال اس کی ٹویٹر وال پر اب بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے جھنڈے کو ہی بدل دیا گیا ہے، جھنڈے پر سفید جگہ پر عمران خان کی تصویر لگا دی گئی ہے، اور یہ بھگوڑا اتنا ڈھیٹ ہے کہ ابھی تک پوسٹ نہیں ہٹائی، پاکستان کا جھنڈا تبدیل کر دیا ہے۔ یہی کام اگر ایم کیو ایم یا کوئی اور جماعت کرتی، پاکستان کے جھنڈے میں الطاف حسین یا کوئی اور جماعت اپنے قائد کی تصویر لگاتی تو ان لوگوں نے ان کو غدار قرار دینا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان جہلوں کو بنایا، کیا ان سے سوال پوچھا جائے گا؟ کیا ان کا احتساب ہوگا جو ان کو اس نہج تک لے کے آئے تھے؟ اچھا، دوسری طرف معید پیرزادہ بھی باریک واردات ڈالتا ہے۔ اس نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ معید پیرزادہ صحافت کی اس معراج پر ہیں جہاں طوائفیں بھی شرما جائیں۔
پی ٹی آئی کے چند ڈالرز کی خاطر جھوٹ پھیلانا اس نے شروع کر دیا. کیا معید پیرزادہ نہیں جانتا ہنا پرویز بھٹ کون ہے؟ ذیشان ملک کو مریم نواز کے پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پر سارا میڈیا جانتا ہے. زبیر گل صاحب عرصہ دراز سے نون لیگ کے یو کے صدر ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ایسے ٹویٹ کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، اور وہ مقصد پتہ ہے اس کو، لیکن کیونکہ پروپوگنڈا پھیلانا مقصد ہے، اسی بات کے ڈالر پکڑے ہوئے اور وہ کر رہا ہے. معید پیرزادہ نے ایک تصویر لگائی جس میں نون لیگ کے یہ تمام لوگ شامل ہیں، لیکن مصوف سوالیہ نشان ڈال کر جج کے خلاف کارروائی کا کہہ رہے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں پوچھوں کیا معید، یہ بڑا سخت الفاظ ہے لیکن اب پروڈیوسر صاحب نے دیے ہیں تو کرنے پڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں پوچھوں کہ معید پیرزادہ کے 2 باپ ہیں، سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں. اگر یہی بات اگر میں مطلب کہ ایسے میں کہہ دوں کہ ایک ٹویٹ کیا ہے میں نے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کہ معید پیرزادہ کے 2 باپ ہیں اور آگے میں سوالیہ نشان ڈال دوں، تو میرے خیال میں معید پیرزادہ وہ کافی بہتر لگے گا، اچھا لگے گا، اور وہ بڑا بہتر محسوس کریں گے. یہی محسوس جو پروپوگنڈا معید پیرزادہ کرتا ہے، کسی بھی فیک نیوز کے سامنے سوالیہ نشان لا کر پھیلا دیتا ہے، پھر چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، فیک نیوز اس کی ساکھ کو تباہ کر دیتی ہے. دوستو، یہ عمران خان کے لگائے ہوئے وہ پودے ہیں، اور اس وقت ان لوگوں کو، کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر دانش نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اب تک ان کو گولڈ سمتھ جو فیملی ہے، یا گولڈ سمتھ جو ان کی ایک مطلب ظاہر ہے تگڑی ان کی جماعت ہے، وہ اب تک ان لوگوں کو ڈالر دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ اگر طلاق ہوئی ہے، یا جو ان کی جمائمہ وائف ہے، کہ وہ کیا وہ اب تک عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، عمران خان کی حمایت نہیں کرتی، کیا اس کا سالہ اب تک عمران خان کو اپنا بہنوئی نہیں کہتا؟ تو وہ لوگ ابھی تک ان لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہی پیسے ہیں جو ان تمام جھوٹے منافق، اور میں تو ان کے لیے غدار لفظ تو مناسب نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان کو کہہ لینے سے کوئی حرج نہیں پڑے گا. یہ جو 5-7 لوگ باہر بیٹھے اور باہر بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ایک سوال ان ججوں سے بھی بنتا ہے جنہوں نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. دوستو، اچھا دن ہے، بڑا خوبصورت دن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، آزادی منائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کو 100 سال، 1000 سال، 50,000 سال تا قیامت تک قائم رکھے، اور اس کا مقام دنیا کے ہر ملک سے بلند ہو. اور وہ ہوگا کب؟ جب ہم میں یونٹی ہوگی، جب ہم میں اتحاد ہوگا، جب ہم کام کریں گے، اور جب عمران خان جیسے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے، آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں. وی لوگ کو سبسکرائب ضرور کریں، چینل کو ہمارے کو، اور اس پہ جو بٹن ساتھ میں ہوتا ہے نا ایک، جس پہ پریس کرنے سے آپ لوگوں کو فوراً پروگرام مل جاتا ہے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کیا آپ نے یوم آزادی منایا ہے، اور اگر منایا ہے تو کہاں منایا ہے، کیسے منایا ہے، اور عمران خان کا جو جھوٹا پروپوگنڈا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. ضرور بتائیں کس شہر میں آپ نے یوم آزادی منایا. میں نے ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں، جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کی، جو ظاہر ہے جب آپ لوگ وی لوگ سن رہے گے اس کے بعد وہ دن منایا جائے گا، اور اس کی ظاہر تفصیلات پھر آپ سے شیئر کریں گے. لیکن سوال کا جواب ضرور دیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.